بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں کچھ صحابہ کرام نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، کیا تمہیں دوپہر کے وقت آفتاب دیکھنے میں کوئی دقت ہوتی ہے، بلکہ وہ خوب روشن ہو اور درمیان میں کوئی بادل بھی حائل نہ ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کی، نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، کیا تمہیں چودھویں کا چاند دیکھنے میں کوئی دشواری آتی ہے، جب کہ وہ چاندنی بخیر رہا ہو اور اس میں کوئی بادل بھی رکاوٹ نہ ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کی، نہیں۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ رب العزت کو دیکھنے میں اتنی ہی دقت ہو سکتی ہے جتنی سورج یا چاند کو دیکھنے میں ہو سکتی ہے، یعنی بالکل دشواری نہیں ہوگی۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک پکارنے والا پکارے گا، ہر گروہ اس کے پیچھے ہو جائے جس کی وہ عبادت کرتا تھا، چنانچہ اللہ کے سوا بتوں اور پتھروں کی عبادت کرنے والوں میں سے کوئی باقی نہیں رہے گا، سب دوزخ میں گر پڑیں گے، صرف وہی لوگ باقی رہ جائیں گے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، اور ان میں اچھے برے سب طرح کے مسلمان اہل کتاب کے کچھ باقی ماندہ لوگ ہوں گے۔ سب سے پہلے یہودیوں کو بلایا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا، وہ کون ہے جس کی تم عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے، ہم حضرت عزیر علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے جو اللہ کا بیٹا ہے۔ تب ان سے کہا جائے گا کہ تم جھوٹے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنی بیوی اور بیٹا نہیں بنایا۔ اچھا، سب تم کیا چاہتے ہو؟ وہ عرض کریں گے، اے ہمارے رب، ہم پیاسے ہیں، ہمیں پانی پلا۔ چنانچہ انہیں ایک شراب کی طرف اشارہ کیا جائے گا اور کہا جائے گا، وہاں جاؤ، اور حقیقت وہ پانی نہیں بلکہ جہنم ہوگا، جس کا ایک حصہ دوسرے کو چکنا چور کر رہا ہوگا۔ وہ بے تاب ہو کر اس کی طرف دوڑ پڑیں گے اور آگ میں کود جائیں گے۔ ان کے بعد عیسائیوں کو بلایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا، تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے، ہم اللہ کے بیٹے حضرت مسیح علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے۔ ان سے کہا جائے گا، تم جھوٹے ہو، بھلا اللہ کے لیے بیوی اور اولاد کہاں سے آئی؟ پھر ان سے کہا جائے گا، اب تم کیا چاہتے ہو؟ وہ بھی ایسا ہی کہیں گے جیسا یہودیوں نے کہا تھا، اور وہ بھی دوزخ میں جا گریں گے۔ اب وہی لوگ رہ جائیں گے جو خالص اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ ان میں اچھے برے ہر طرح کے لوگ ہوں گے۔ اس وقت ان کے پاس اللہ تعالیٰ ایک صورت میں جلوہ گر ہوگا جو اس پہلی صورت سے ملتی جلتی ہوگی جیسے وہ دیکھ چکے ہوں گے۔ ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ تم کس کے انتظار میں کھڑے ہو؟ ہر امت تو اپنے معبود کے ساتھ چلی گئی۔ وہ عرض کریں گے، ہمیں دنیا میں جہاں لوگوں کی زیادہ ضرورت تھی، اس وقت تو ہم نے ان کا ساتھ نہ دیا، تو اس وقت کیوں دیں؟ بلکہ ہم تو اپنے سچے پروردگار کا انتظار کر رہے ہیں جس کی ہم دنیا میں عبادت کرتے تھے۔ اس وقت پروردگار فرمائے گا، میں تمہارا رب ہوں۔ پھر سب دو یا تین بار یوں کہیں گے، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والے نہیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ میں نے عرض کی، بھلا میں آپ کو کیا سناؤں؟ خود آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے دوسروں سے سننا اچھا لگتا ہے، چنانچہ میں نے سورۃ النساء پڑھنا شروع کر دی، حتیٰ کہ میں اس آیت پر پہنچا، بھلا اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، پھر آپ کو ان لوگوں پر
بحیثیت گواہ کھڑا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بس رک جاؤ، میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔